او بی بی صاحب، گاڑی روکو، بریک مارو، ایک دم بریک مارو۔ مہرینہ نے گاڑی گیٹ کے اندر کرتے ہوئے راستے میں آئے 3-4 گملے توڑ دیے تھے۔ بریک ہی تو مار رہی ہوں، اب نہیں لگ رہی تو میں کیا کروں؟ اس نے جھنجھلاہٹ اور گھبراہٹ کے عالم میں بریک کے بجائے ایکسلریٹر پر پاؤں رکھ دیا۔ گاڑی پوری قوت سے سفید ماربل کے ستون سے ٹکرائی۔ گاڑی سائیڈ سے بری طرح پچک گئی تھی۔ بمپر ٹوٹ کر زمین پر آ رہا تھا۔ وہ بمشکل گاڑی بند کر کے باہر نکلی تھی۔ شور شرابہ سن کر اندر سے 2-3 ملازمین دوڑ پڑے تھے۔ ان کے پیچھے براؤن پینٹ کوٹ میں ملبوس سعود کو آتے دیکھ کر مہرینہ کو خاصا اچنبھا ہوا، گویا وہ لندن سے واپس آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور ملازمین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے بازوؤں سے تھام کر سہارا دیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، البتہ گاڑی تباہ ہو گئی۔ وہ اس کا بازو ہٹا کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ گاڑی جائے جہنم میں، وہ تو دوسری بھی آ جائے گی۔ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ چلو آؤ اندر، نسرین بیگم صاحبہ کے لیے کوئی جوس لاؤ فٹافٹ۔ ابھی تمہیں ٹھیک طرح سے گاڑی چلانی نہیں آئی ہے، اس طرح مت لے کر نکلا کرو، پہلے اچھی طرح سیکھ لو۔ آپا بیگم بولی۔ وہ شور و غوغا سن کر باہر آ گئی تھیں اور اب ستون کے پاس کھڑی جلتے کڑتے سعود کی ناز برداریاں دیکھ رہی تھیں۔ مصیبت تو یہ تھی کہ بہو بیگم سعود کی لاڈلی تھی اور سعود ٹھہرا آپا بیگم کا لاڈلا، لہٰذا براہ راست کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، نہ صاف صاف منع کر سکتی تھیں۔ نئے ماڈل کی مرگلا گاڑی تباہ شدہ حالت میں پورچ میں کھڑی تھی۔ نقصان اچھا خاصا تھا، مگر مہرینہ کو یہ بات کون جتلاتا؟ جو ہی کوئی اس کے خلاف بات کرتا، سعود ناراض ہو جاتا۔ وہ اس کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اس لیے مارے باندھے سب کو زبانیں بند رکھنا پڑی۔ آپ کب آئے؟ وہ دونوں بیڈ روم میں پہنچ چکے تھے۔ 1 گھنٹہ پہلے۔ میں نے تمہیں پرسوں فون کر کے واپسی کا دن بتایا تو تھا۔ سعود اطمینان کے ساتھ اس کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظروں میں شوق اور بے قراری تھی۔ اس کی تمام ترکت ادائیاں بھی اسے متنفر نہ کر سکی تھیں۔ لندن میں قیام کے دوران اس نے اسے بے حد مس کیا تھا۔ شاید محب اور محبوب کے درمیان کشش کا سلسلہ الٹا چلتا ہے۔ محبوب جتنا سنگ دل بنتا ہے، محب اتنا ہی زیادہ اس کی طرف کھینچتا چلا آتا ہے۔ ظالم محبوب محب کو اور زیادہ بے قرار اور بے تاب کر دیتا ہے۔ میں بھول گئی، وہ لاپرواہی سے سر جھٹک کر بولی۔ یہ تو حسن والوں کا شیوا ہے۔ سعود والہانہ اس کی طرف بڑھا۔ ستانا، ترسانا، رلانا اور شیوا، عشق یہ ہے کہ حسن کے تمام تر مظالم کو فراق دلی سے برداشت کرے، اسے قبول کرے جو بھی مزاج یار میں آئے۔ سعود نے قریب آ کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اس کی سیاہ گنی زلفوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ کیسے گزارے اتنے سارے دن میرے بغیر؟ بہت چین اور سکون سے، اس نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں جل کر جواب دیا۔ مجھے یقین تھا، سعود کا کہکا بے اختیار تھا۔ ویسے اتنی ظالم کیوں ہو تم؟ ہاں، سعود نے اپنی گرفت مضبوط رکھتے ہوئے ایک ایسی شرارت کی جس کا وہ حق رکھتا تھا۔ مہرینہ پیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ بدتمیزی مت کریں، چھوڑے مجھے۔ وہ دانت پیستے ہوئے اسے گھور رہی تھی۔ ہو نا ظالم، اتنی مدتوں بعد دیدار نصیب ہوا ہے اس پیارے سے چہرے کا جو ہمیں سارا دن بے قرار رکھتا ہے۔ اتنی صدیوں کی بے قراری کے بعد لمس نصیب ہوا ہے اس وجود کا، اس کے روئیں روئیں کو پیار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور وہ اسے باہوں میں قید کیے اس کی لمس اور خوشبو کو محسوس کرتا ہوا اور مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ ہاتھ ہٹائیں، وہ اس درجہ سخت لہجے میں بولی کہ سعود کو اپنی گستاخیوں کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ لامحالہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ مہرینہ یوں بتک کر پرے ہوئی جیسے کسی ناپسندیدہ اور مکروہ عمل سے نجات پائی ہو۔ امی بتا رہی تھیں تم نے بڑی اماں کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ وہ آئینے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنے لگا۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے جان۔ وہ اس گھر کی بڑی ہیں اور ان کا ادب لحاظ کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ وہ مجھے گھر سے نکلنے کی دھمکی دے رہی تھی، مہرینہ نے اطمینان سے جواب دیا، اور رد عمل اس کی مرضی کے مطابق ہوا۔ سعود ایک دم برش چھوڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ کیا؟ جی ہاں، ان کا فرمان ہے کہ میں ان کے لیے ایک ناپسندیدہ ہستی ہوں جسے اپنے سپوت کی ضد میں مجبوراً بیاہ کر لانا پڑا۔ اگر ان کے احکامات پر نہ چلی تو وہ مجھے میکے بھجوا دیں گی۔ شاید آپ سے طلاق وغیرہ کے کاغذات بھی سائن کروا لیں اور میرے ہاتھ تھما دیں۔
وہ ایک انداز سے چلتی ہوئی مسہری پر بیٹھ گئی، تیلی دکھا کر تماشا دیکھنے کے لیے۔ سعود کا چہرہ تب کر تانبا بن گیا۔ "What a nonsense is it! میں خود بات کروں گا ان سے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پھر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم محسوس نہ کرو، کسی کی بات پر دھیان نہ دو اور جو کرنا چاہتی ہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ مہرینہ مسہری سے اٹھ کر وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ تھی۔ سعود بھی اٹھ گیا۔ بس تم خفا نہ ہوا کرو اور وہ جاتے جاتے شرارت سے اس کے پاس رکا، اور کبھی کبھی اپنے حسن کی خیرات دیتی رہا کرو۔ اس نے سر جھٹکا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ مہرینہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے ماں کا نمبر ملایا۔ "السلام علیکم امی، میں بول رہی ہوں۔" "ہاں، کیسی ہو میری جان، سب ٹھیک ہے نا؟" یاسمین بیگم نے ممتا بھرے انداز میں پوچھا۔ "جی امی، میں نے ٹھیک کر دیا ہے سب کو۔" وہ ہنسی۔ بڑی بی اور اس کی چہیتی بیٹی آپا بیگم کو دن میں تارے دکھا دیے۔ سعود کو اس طرح مٹھی میں لے رکھا ہے کہ وہ ہر بات میں میری ڈھال بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے میرے کوئی خلاف نہیں بول سکتا۔ بس اسی طرح سے اسے لاڈ پیار کی ایکٹنگ کر کے رام کرتی رہو، پھر وہ تمہارے اشاروں پر دن رات ناچے گا۔ اپنے باپ کا حال دیکھا ہے نا، میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا۔ آپ کے حکم پر مارے باندھے ان کے ناز نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، وگرنہ بس نہیں چلتا ان کو دھکا دے کر جھٹک کر کہیں دور چلی جاؤں۔ مجھے نفرت ہے اس کی صورت سے، اس کے وجود سے اور اس کے ساتھ سے۔ مہرینہ کے لب و لہجے میں سعود کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ مصلحت کے تقاضے بھی تو پورے کرنے ہیں نا۔ پلاٹ اپنے نام کروا لیے؟ جی ہاں، اچھا کیا۔ اور تمہاری ڈرائیونگ کیسی جا رہی ہے؟ ڈرائیونگ تک ٹھیک ہی ہے، البتہ گاڑی کی حالت تباہ ہو گئی ہے۔ وہ قہقہ لگا کر ہنسی، پھر ساری بات بتا دی۔ ان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے، ایسی 10 گاڑیاں مزید اپنے زر خریدوں کو بانٹ سکتے ہیں۔ تم ایسا کرنا، اب ہونڈا سیوک کی فرمائش کرنا، سیوک کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ نو پرابلم، میں اب نئی سیوک میں ہی آپ کی طرف آؤں گی۔ باپ کے ساتھ ساتھ تایا کی کثیر دولت کا بھی اکلوتا وارث ہے، نچوڑ لو جتنا نچوڑ سکتی ہو۔ اس ماں نے شہ دی۔ میں اپنے مشن سے غافل نہیں ہوئی ہوں، ابھی تو مجھے اپنا حق بھی لینا ہے، اپنے باپ کا حصہ۔ میں مارکیٹ جا رہی ہوں بریڈ اور دودھ لینے، شوگر بھی ختم ہو گئی ہے۔ تم دونوں بہن کا خیال رکھنا، اور دیکھو باہر نہیں نکلنا۔ دروازہ اندر سے لاک کر لو، ویسے میں احتیاطاً باہر سے بھی لاک کر جاؤں گی۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ زرلالہ جلدی جلدی چادر اوڑھتے ہوئے انہیں سمجھا رہی تھی۔ اس کا دل کل سے سخت پریشان تھا۔ سارا کو مچھر کے کاٹنے سے ملیریا ہو گیا تھا، کل سے وہ بخار میں بھنک رہی تھی۔ وہ شام کو ٹیکسی لے کر اسے علی میڈیکل سینٹر لے کر گئی تھیں۔ واپسی پر میڈیسن بھی لی، مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ماما، ہماری کلاس فیلڈ ٹرپ پر جا رہی ہے، اس لیے ہر اسٹوڈنٹ کو 800 روپیز لانے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہماری ڈائری پر ٹیچر نے سرکولر سٹیپل کر دیا ہے۔ علی نے ماں کو بتانا ضروری سمجھا۔ ٹھیک ہے چندا، آ کر دیکھ لوں گی اطمینان سے، وہ تھکے تھکے لہجے میں گویا ہوئی۔ نیا خرچہ بیٹھے بٹھائے نکل آیا تھا، مگر اچھے پرائیویٹ سکولز میں یہ سب چوچلے تو بہرحال والدین کو کرنے ہی پڑتے ہیں۔ بچوں کو گھر پر اکیلے چھوڑ کر نکلتے ہوئے اس کا دل ڈرتا تھا۔ جب تک وہ واپس نہ آ جاتی، طرح طرح کے وہم ستاتے رہتے۔ نئی جگہ تھی اور بچے کم عمر اور ناسمجھ تھے، پیچھے کچھ ہو بھی سکتا تھا۔ زرلالہ ہر لمحے جیتی مرتی تھی۔ ایک طرف ملک دراب کا آصف پیچھا کرتا تھا، تو دوسری طرف بچوں کے ہمراہ یوں بے روزگاری کے عالم میں تنہا زندگی گزارنے کا سوچ سوچ کر ہول اٹھتے تھے۔ وہ ان دنوں شدت سے کسی جاب کی تلاش میں تھی۔ کل اخبار میں F6 کی ایک کوٹھی میں 2 بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا اشتہار اس کی نظر سے گزرا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی جا کر قسمت آزمائی کرے۔ تنخواہ 4500 روپے تھی، اور سہولت یہ تھی کہ پک اینڈ ڈراپ موجود تھا۔ کچھ نہ کچھ تو بہرحال کرنا تھا۔ جو ہاتھ میں تھا وہ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ سارا کی بیماری اور نئے گھر میں بچوں کی ایڈجسٹمنٹ کے مسئلوں نے اتنا الجھائے رکھا تھا کہ ہاسپٹل میں جیا کو دیکھ آنے کا بھی وقت نہیں مل سکا تھا۔ جانے وہ کن حالوں میں تھی۔ گھر سے پچھلی گلی میں 2-3 دکانیں تھیں جہاں سے ضروری چیزیں مل سکتی تھیں۔
وہ انڈے، ڈبل روٹی، چینی اور جام مکھن وغیرہ خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئی تو ایک پاگل سا بوڑھا اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ اپنے مجہول سے حلیے میں اونچی آواز میں کچھ بولتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ الہی خیر، یہ کون سی مصیبت پیچھے پڑ گئی ہے؟ اس کی سانسیں حلق میں اٹکنے لگیں۔ کہیں یہ ملک دراب کا جاسوس ہی نہ ہو؟ کیا خبر بھیس بدل کر سنگن لے رہا ہو؟ اس کی جان شکنجے میں آ گئی تھی۔ کچھ دور تک اسے اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی، پھر وہ بتدریج معدوم ہوتی گئی۔ زرلالہ نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا گلی میں کھیلنے والے کسی بچے کے ساتھ الجھ پڑا تھا۔ اس نے شکر کی سانس لی اور گھر کی سمت ہو لی جہاں بچے اس کے منتظر تھے۔ ماما! ولی کام کرتے کرتے اچانک بسورتے ہوئے اس کے کندھے سے لگ گیا۔ ماما، یہ گھر گندا ہے، میرا یہاں دل نہیں لگتا، اتنی چھوٹی اور کیچڑ بھری اونچی نیچی گلیاں ہیں، میں سائیکل کہاں چلاؤں اور یہاں تو سن لائٹ بھی اتنی کم پہنچتی ہے۔ بیٹے، ہوم ورک کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچا کرتے، بس چپ چاپ اپنے کام پر دھیان دیتے رہو۔ وہ ہولے ہولے اس کے بال سلجھا رہی تھی۔ ماما، اوپر کا پورشن خالی ہو گیا ہے، اب تو یہاں اور بھی ڈر لگتا ہے، ہم کب تک یہاں رہیں گے؟ علی بھی گمسم سے انداز میں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ بیٹے، حالات کو سمجھو، اب ہمیں اسی جگہ پر رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ کے لیے؟ ولی نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں پھیلائیں۔ زرلالہ کو سر ہلانا پڑا۔ شاید ہمیشہ کے لیے یا کم از کم کافی لمبے عرصے کے لیے۔ مگر ماما، ہم اس طرح کیسے رہیں گے؟ علی کا باشعور ذہن بہت دور تک سوچ رہا تھا۔ لوگوں کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاپا کماتے ہیں اور ماما ان کے پیسوں سے گھر چلاتی ہیں، ہمارے تو کوئی پاپا نہیں ہے جو ہمارے لیے پیسے کمائیں، پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا ماما؟ بچے کی معصومیت، اس کی زیرک نگاہ اور گہری سوچ، اس کا بھول پن، زرلالہ کا جی چاہا اپنا کلیجہ نکال کر اس کے قدموں میں نچھاور کر دے۔ میری جان، میری زندگی، میں چاہوں اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لیے کمانے کو؟ اس نے علی کو اپنے بازوؤں میں بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ مگر ماما، آپ اکیلی اتنے سارے کام کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کے لیے ایک پاپا بھی ہونا چاہیے۔ علی اپنے موقف پر سنجیدگی سے قائم تھا۔ ماما، اگر اپنے ریئل پاپا نہ ہوں تو سٹیپ پاپا تو گھر میں لائے جا سکتے ہیں نا؟ ولی نے سوچ کر دبے دبے زور سے ماں کا کندھا ہلایا۔ سٹیپ پاپا کیا ہوتا ہے بے وقوف؟ علی نے اس کا مذاق اڑایا۔ اسے سٹیپ فادر کہتے ہیں، جیسے عمر کے پاپا ہیں۔ ساتھ میں دوست کا حوالہ بھی دیا۔ زرلالہ نے سر تھام لیا۔ کس فضول بحث میں الجھ گئے ہو؟ چلو خاموشی سے اپنا کام مکمل کرو۔ وہ انہیں ٹال گئی۔ سارا کو دوا کھلا کر سلانے کے بعد اس نے دونوں کا ہوم ورک چیک کیا، پھر انہیں سونے کا کہہ کر کچن میں برتن دھونے لگی۔ فارغ ہو کر آئی تو دونوں سو چکے تھے۔ اب گھر میں خاموشی تھی۔ زرلالہ بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تھک گئی ہو، حالات سے، خود سے اور زمانے سے لڑتے ہوئے۔ لیکن شادی کا یہ مشورہ جو اسے ہر ایرے غیرے سے ملتا رہتا تھا، اس کے لیے قابل عمل نہیں تھا۔ وہ کتنا بھی جھٹلاتی، اندر ہی اندر اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ اتنے بے تحاشا مسائل میں اس کے لیے مرد کا ساتھ ضروری ہے، لیکن وہ کسی مرد کے ساتھ فریب نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کب بتاتی کہ وہ اپنے پہلے شوہر کو قتل کر کے بھاگی ہوئی ہے؟ وہ ایک قاتلہ ہے۔ اس نے ایک جیتے جاگتے انسان کی زندگی کا چراغ گل کیا ہے۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اکیلے پن کی وحشت اس کے رگوں پے میں برقی رو بن کر دوڑ رہی تھی۔ دل شوریدہ سر کو ان دنوں کچھ بھی نہ سمجھا، بس اس کی بات سننا اور سن کر چپ سا ہو جانا۔ کبھی بھی رات کو آکاش پر جب چاند نکلا ہو اور اس کی روشنی لہروں کی باہوں سے کوئی عہد و وفا باندھے، تو ایسے میں محض رنگے حنا ہاتھوں پہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کسی کا کوئی بھی وعدہ کبھی سچا نہیں لگتا۔ سمندر کو کسی ساحل کا کوئی مشورہ اچھا نہیں لگتا۔ مجھے صرف اتنا یقین چاہیے کہ اس رات تمہارے ساتھ کوئی تھا۔ عرفان بہت دنوں کے بعد اس کے روبرو تھا۔ غالباً شادی کے 10 دن بعد ان کا براہ راست آمنا سامنا ہوا تھا۔ اسے بیاہ کا گھر لانے کے بعد رات کو ہی وہ کہیں چلا گیا تھا۔ یقین لمحوں کی نہیں، برسوں کی پیداوار ہوتا ہے۔ ایک مدت سے میرا اٹھنا بیٹھنا، چال چلن اور گرداب سب کے سامنے رہا ہے۔ اگر اتنے برسوں کی گواہی یقین دلانے کے لیے ناکافی ہے
تو پھر لمحوں میں کوئی یقین کی سیڑھی کیسے طے کر سکتا ہے؟ بیکار ہے یہ سوال و جواب۔ تم فرد دے جرم عائد کرو، صفائی طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کون سی انصاف کی عدالت لگی ہوئی ہے؟ اس کا دھیما لہجہ عجیب سی کاٹ اور پسماردگی کے لیے ہوئے تھا۔ وہ بستر کی چادر بدل رہی تھی۔ عرفان کی طرف اس کی پشت تھی۔ میں جانتا ہوں تم ایسی نہیں ہو، لیکن وہ اس کے سامنے آ گیا۔ جب سب لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ راحت نے زہریلے انداز میں اس کا جملہ مکمل کیا۔ نہیں، میں وہ وجوہات جاننا چاہتا ہوں جس نے لوگوں کو شک میں ڈالا۔ وہ بے انتہا سنجیدہ تھا۔ راحت نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ عرفان کی آنکھوں میں رجگوں کی سرخیاں تھیں۔ شیو بڑی ہوئی تھی اور سفید شلوار قمیض ملکجی ہو رہی تھی۔ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو نا کہ کیا واقعی اس رات میں کسی کی گاڑی میں آئی تھی؟ وہ گاڑی کس وقت اور کس جگہ آ کر رکی تھی، اور آخر میں یہ کہ اس گاڑی کا مالک کون تھا؟ وہ بہت سکون سے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ عرفان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ کوئی نہیں تھا یہاں وہاں، دور دور اگر ہوتا تو پھر میں آج یہاں نہ ہوتی، بڑی خاموشی سے اپنی جیتی جاگتی ذات کو قبرستان میں تبدیل کر چکی ہوتی۔ راحت نے آخری مرتبہ بات واضح کی تھی۔ اس کا حتمی انداز اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ عرفان کو قرار مل گیا۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس کے کندھوں پر ہاتھ پھیلا کر قریب کرتے ہوئے اپنے ساتھ اسے بستر پر لے آیا۔ میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن اتنے سارے لوگوں کی زبان سے ایک ہی بات سن کر انسان کچھ غور کرنے پر تو مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال تم کوئی خیال دل میں نہ لاؤ، آرام سے رہو یہاں، تم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ان وعدوں اور دعووں میں کوئی سچائی ہوتی تو رونا کس بات کا تھا؟ جو شخص خود دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہو، وہ کسی کو کیا تحفظ دے سکے گا؟ جو بات کہنا چاہتے ہو اپنے برتے پر کہو۔ بھائی کی چیزیں کون سی پرائی ہیں؟ انہوں نے خود اجازت دی ہے کہ جو ضرورت ہے مجھے بتاؤ، اور اب تو ویسے بھی نئی بھابھی سے شادی کر کے وہ نوٹوں میں کھیل رہے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے جو میرے کمرے میں بھی قالین ڈلوا دیا اور اپنی پرانی موٹر سائیکل مجھے دے دی؟ بھائی ان کی بیوی جہیز میں لشکار امارتی گاڑی لے کر آئی ہے۔ عرفان بے فکری سے ہنسا۔ یہی چیزیں، یہی باتیں، یہی سوچ اسے بری لگتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ عرفان اور اس جیسی سوچ رکھنے والے لڑکوں سے خار کھاتی تھی۔ کتنا چاہا تھا اس نے اس ماحول سے نکلنا، ان روایات کی قید سے آزاد ہونا اور ایسی زندگی گزارنا جہاں عورت عزت کی چوکی پر بٹھائی جاتی ہو، مگر عرفان، او عرفان! اماں کی تیز آواز پر وہ جلدی سے اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ صفیہ بغیر کسی پرائیویسی کا خیال رکھے دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ یہ تو کیا بے شرموں کی طرح دوپہر دن کو کوارڈ پھیڑ کر اندر بیٹھا ہے؟ کچھ حیا بھی ہے یا نہیں؟ گھر میں جوان بہن ہے، تیری بیوی کو تو شرم آئے گی نہیں؟ تھوڑی تو ہی کر لے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے دونوں کو یوں دیکھ رہی تھیں جیسے کوئی مشکوک ملزم پکڑا ہو۔ عرفان چور سا ہو گیا۔ وہ اماں، میں بس آ ہی رہا تھا۔ بھائی جان آ گئے کیا؟ نہیں، وہ اور تیری بھابھی آج شہر والے گھر میں رہیں گے۔ شہر والا کون سا گھر؟ ارے جہاں بہو شادی سے پہلے رہتی تھی، جابر بتا رہا تھا، بڑا مہنگا فلیٹ ہے، تمہاری بھابھی کے نام ہے۔ ویسے کتنے خوش نصیب ہیں جو امیر اور اونچے گھرانوں سے بہو بیاہ کر لاتے ہیں۔ قیمتی جہیز اور اونچی جان پہچان، ان کی طرح ٹٹ پونجے نہیں ہوتے جو بیٹی کو کوڑے کنکر کی طرح جھاڑو دے کر بے دردی سے چوکھٹ سے باہر پھینک دیں۔ صفیہ کی طنزیہ اور زہریلی نظریں راحت کے اندر اترتی جا رہی تھیں۔ بڑی بہو تو جہیز میں ڈھیروں قیمتی سامان اور گھر اور کار لائی ہے، اور چھوٹی بہو دامن میں رسوائیاں اور ذلت کے تحفے ساتھ لائی ہے۔ اے مہارانی، اب اٹھ جاؤ، ہاتھوں کی مہندی سوکھ گئی ہو تو اٹھ کے صحن میں جھاڑو لگا دو۔ راحت کے پاس صبر کی چادر اوڑھنے اور چپ کی مہر منہ پر لگانے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں، میں جھاڑو لگا دیتا ہوں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اجازت سے بولا۔ اماں آگ بگولا ہو گئی۔ بہت خوب، اب اس گھر کے مرد ایسے کام کریں گے؟ اے، عورتیں مر گئی ہیں کیا؟ سارے جہاں سے ہماری تھو تھو کروائے گا۔
ہمارے ہاں بھلا مرد نے عورتوں والے کام کیے ہیں کبھی؟ ہاتھ ٹوٹے ایسی بیویوں کے جو ڈرامے کر کر کے اپنے مردوں سے گھر کے کام کرواتی ہیں، بیڑا غرق ہو ان کا۔ میں آ رہی ہوں۔ راحت نے استہزائیہ نظر خاموش سر جھکائے کھڑے عرفان پر ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں جتا رہی تھیں، کہو کتنے پانی میں ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے میری ڈھال بن جاؤ گے، کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکے گا۔ میں نہ کہتی تھی کمزور ڈھال قطعی بے فائدہ اور بیکار ہوتی ہے، اس کا آسرا لینے سے بے آسرا رہنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ صحن میں بکھرے سوکھے پتے جھاڑو کی نوک سے جمع کر رہی تھی۔ اب اسے برداشت اور تحمل کے عظیم مراحل سے گزرنا تھا۔ سمندر پار کرنا ہو تو سامان سفر کیسا، اجازت کی طلب کیسی، ہواؤں سے خطر کیسا، کسی طوفان سے ٹکرا کر مر جانے کا ڈر کیسا۔ چلو ساحل کے احساس سے نجات جاوداں پائیں، ہم اپنی عمر کے صحرا کی ساری ریت کو سیراب کر جائیں، کسی موج بلا کے سرمئی آنچل کو اپنا بادباں کر لیں، کسی خاکستری گرداب میں کھو کر اپنا مکان کر لیں، روائے آپ پر گر کر فنا ہوتے ستاروں میں پرانے آنسوؤں کے ذائقے ڈھونڈیں، ہم عکس ماہ سے کھیلیں، ہم عکس مہر کو چھو لیں، سمندر اوڑھ کر سوئیں کسی انجان ساحل تک۔ ہماری جاگتی آنکھوں کو خوابوں کی اذیت سے فراغت کی ضرورت ہے۔ تیری وجہ سے ہر جگہ مجھے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، الغرض یہ کہ تو اس دنیا میں باعث شرمندگی ہے۔ تیرے ساتھ اچھا خاصا انسان احمق لگنے لگتا ہے، تیرے ہمراہ چلتے ہوئے خود کو چغد محسوس کرتا ہوں، لہٰذا میں تیرے ساتھ آٹا لینے نہیں جاؤں گا۔ اظہر نے حتمی بیان جاری کر دیا۔ کیسے نہیں جاؤں گا؟ محسن بگڑنے لگا۔ میں 2 بورے موٹر سائیکل پر رکھ کر لاتا اچھا لگوں گا کیا؟ تجھے تیری نامعلوم اور ناموجود محبوبہ چلمن سے لگی دیکھ نہیں رہی ہوگی کہ اچھا یا برا لگنے کی نوبت آئے۔ ہاں، اور تیری محبوبہ تو تیرے پل پل کے فوٹو کھینچ کر رکھتی ہے نا کہ وہ تصویریں اتار لے گی تیری۔ محسن تب گیا۔ چل سیدھی طرح میرے ساتھ چل۔ چلو اس طرح نہ کہہ اپنے ہونے والی بھابھی کو۔ اظہر نے مسکراہٹ دبا کر اسے گھورا۔ اب میں اسے ہونے والی نہیں، نہ ہونے والی بھابھی کہوں گا۔ محسن دھمکی پر اتر آیا۔ بددعائیں تو نہ دے تیرے منہ میں خاک۔ اظہر نے ایک دھپ اسے رسید کی۔ یار میں اتنا معزز ڈاکٹر ہو کر آٹے کی بوریاں ڈھوتا اچھا لگوں گا کیا؟ اور میں ایک مشہور و معروف اعلیٰ کارکردگی کی حامل کمپنی کا لیگل ایڈوائزر ہو کر مزدوری کرتے ہوئے بہت جچوں گا، ہے نا؟ نہ ڈاکٹر بن جانے سے سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں اور نہ وکیل بن کر بندہ 2 ٹانگوں پر چلنا چھوڑ کر ہواؤں میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ نگین نے اندر داخل ہوتے ہوئے انہیں لتاڑا۔ وہ ان کے آخری مکالمے سن چکی تھی۔ وہ بھی خالہ آئیں گی نا تو دونوں کے دماغ کا فتور ناک کے راستے نکال دیں گی۔ سیدھی طرح مارکیٹ جا کر آٹا اور چینی لے آؤ، کتنے دنوں سے آٹا ختم ہو جانے کی وجہ سے چاولوں پر گزارا ہو رہا ہے، نکمے پن کی تو کوئی انتہا ہوتی ہے۔ وہ ڈانٹنے لگی۔ کیا ساری زندگی آٹے دال کا بھاؤ کرتے ہی گزار دیں گے دہی بڑے؟ محسن نے دردناک آہ بھری۔ نہیں، بلکہ جوتیوں میں دال باٹا کریں گے اور آٹے میں نمک کے برابر کبھی کبھار تھوڑی بہت تفریح لے لیا کریں گے۔ یہاں محاوروں کا مقابلہ نہیں ہو رہا، یہ شکوہ اور جواب شکوہ بند کرو۔ وہ ڈپٹ کر بولی۔ میں شہر کے معززین کے ساتھ ہونے والے اس ناروا سلوک کے خلاف احتجاج کرتا ہوں، محسن نے اعلان فرمایا۔ وہ واپس آ کر لے لینا۔ پہلے آٹا لے آؤ۔ جاؤ شاباش، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں کہتا ہوں دہی بڑے، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے، میری مان تو اپنے انتخاب پر نظر ثانی فرما لے، وگرنہ ساری زندگی یہی کچھ کرنا اور سننا پڑے گا۔ ابے پرواہ نہیں، ہم جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں۔ اظہر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں محسن کو تنبیہ کی تھی کہ نگین کی موجودگی کو ملحوظ خاطر رکھے اور کوئی خطرناک قسم کی بکواس شروع کرنے سے پرہیز کرے۔ یہ لو، کچن کی کچھ اور ضروری چیزیں بھی ختم ہیں، میں نے لسٹ میں لکھ دیا ہے۔ نگین نے چھوٹی سی پرچی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ رحم کرو مجھ پر، ارے بھائی مجھے واپس آ کر کمپنی کے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ ظاہر صاحب نے تاکید سے ٹائم پر پہنچنے کو کہا ہے، وہ کہہ رہے تھے ان کے پاس ٹائم ہوا
تو وہ مجھے راستے سے پک کرتے جائیں گے۔ ہم نے مل کر کسی صاحب کے پاس جانا ہے۔ ایسا نہ ہو میں جاؤں اور پیچھے سے وہ آ جائیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں انہیں عزت و احترام سے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خاطر تواضع کا بندوبست کروں گی جب تک تم سودا سلف لے آؤ۔ مجھے بھی ایک پرائیویٹ مریض کو دیکھنے اس کی کوٹھی پر جانا ہے۔ اظہر نے بھی جائے پناہ ڈھونڈی۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جاتے ہو یا پھر خالہ کی ہدایت کے مطابق مولا بخش کا دیدار کراؤں؟ نگین نے ڈنڈے کی دھمکی دی۔ جاتے ہیں بابا جاتے ہیں، اظہر نے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں پھر کہتا ہوں دئی بڑے سوچ لے۔ محسن نے پھر تنبیہ کی۔ ابھی سے مولا بخش کے جلوے سہارنے کی عادت ڈال لے، بعد میں تیرا استانی جی سے کم اور مولا بخش کے ساتھ زیادہ ساتھ رہے گا۔ توبہ توبہ، ایسی ظالم ہونے والی بیوی سے تو اچھا ہے یہ نہ ہی ہو۔ ابے چپ ہو کھوتے۔ اظہر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں گھڑکا تھا۔ مروائے کا کیا؟ مس نگینہ سے شادی کرنے سے بہتر ہے بندہ مر جائے۔ شادی کے بعد بھی تو مردوں والی زندگی ہی گزارنا ہے۔ وہ بدبدانے سے باز نہ رہ سکا۔ یہ کیا کھسر پسر لگائی ہے؟ اب جاؤ بھی۔ نگین کے جھکنے پر دونوں برے برے منہ بناتے باہر نکل گئے۔ اظہر موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور محسن پیچھے بیٹھا تھا۔ ابے سرکس کے جوکنوں کی طرح لہرا کیوں رہا ہے؟ ڈھنگ سے بائک چلا۔ اپنی نہ ہونے والی بیوی کا غصہ مجھ پر کیوں اتار رہا ہے؟ محسن پیچھے سے چلایا۔ اس سے پہلے کہ اظہر جواب دیتا، اچانک سڑک کے بیچوں بیچ 2-3 موٹر سائیکلیں رکیں۔ کچھ اس طرح کے گزرنے کا راستہ بلاک ہو گیا۔ اظہر کو لامحالہ بائک روکنا پڑی۔ اس سے پہلے کہ دونوں بھائی کچھ سمجھتے، پلک جھپکنے میں بائک سے اترنے والے 5-6 گنڈے منہ پر مفلر لپیٹے دونوں پر بل پڑے۔ وہ دونوں بھی جسمانی طاقت میں کسی سے کم نہیں تھے، مگر 6 پلے پلائے چوڑے چکلے پیشہ ور گنڈوں کا تادیر مقابلہ کرنا ان کی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ لوگ جوڈو، کراٹے اور مارشل آرٹس بھی جانتے تھے۔ لمحوں میں دونوں کو بے بس کر کے بے ہوش کر دیا اور اسی عالم میں سڑک پر ڈال کر فرار ہو گئے۔ ارد گرد کے اکا دکا راہگیر ان کے سیاہ چست پینٹ شرٹ اور منہ پر باندھے مفلروں سے سمجھ گئے تھے کہ وہ چور، ڈاکو یا پیشہ ور گنڈے ہیں۔ کون جرأت کرتا سامنے آنے کی؟ کیا محسن اشفاق صاحب کے گھر پہنچ گیا ہے؟ ساحر گاڑی چلاتے ہوئے موبائل سے بات کر رہا تھا۔ نہیں جناب۔ اوکے، میں ادھر سے گزرتے ہوئے اس کے گھر سے لے لیتا ہوں۔ اس نے گاڑی I-10 سیکٹر کی طرف موڑ دی۔ اس ایریا میں اس کا زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ وہ بار بار گلیوں میں بھٹک جاتا، اسی طرح بھٹکتے ہوئے ایک ڈیڈ اینڈ پر پہنچ گیا۔ شٹ! گاڑی اس تنگ سی گلی سے واپس موڑتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک پوسیدہ گھر سے نکلنے والی خاتون پر پڑی۔ اس کی گود میں 3 سال کی بچی تھی۔ ارے! ساحر اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ وہ زرالہ تھی جسے وہ لاشعوری طور پر ایک عرصے سے تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ایکسکیوز می؟ ساحر نے قدرے حیرت سے زرالہ کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ زرالہ اپنی دھن میں تھی، یک لک چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فرمائیے۔ ساحر کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ جھک مار رہی ہوں، مزید کچھ؟ ساحر کو اس کا لہجہ ناگوار خاطر گزرا۔ شوق سے جھک مارے محترمہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اس بچی کو کیوں خوار کر رہی ہیں؟ میری بچی ہے، ظاہر ہے ماں کے ساتھ ہی ہوگی۔ مما، 1 منٹ بات سنیے گا۔ اس سے پہلے کہ زرالہ آگے بڑھتی، اندر سے ولی نے نکل کر روک لیا۔ علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ… وہ ساحر کو سامنے پا کر ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا۔ انکل آپ؟ لہجہ بے ساختہ اشتیاق سے لبریز تھا۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھ کر گرمجوشی سے ہاتھ ملانے کے بعد ولی نے جب پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کو گھبرا گیا۔ زرالہ کے تیور سخت اور تنبیہی تھے۔ کیسے ہیں بیٹا آپ؟ ساحر نے پرواہ نہ کرتے ہوئے سہولت سے ولی کو گود میں اٹھایا اور گالوں پر پیار کرنے کے بعد نیچے اتار دیا۔ بھائی کدھر ہے؟ وہ اندر ہے، بلاؤں؟ مگر پھر ماں کو دیکھ کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ہاں ہاں بلاؤ، کچھ نہیں کہتی آپ کی ماما۔ ساحر کے شہ دلانے پر ولی نے ہچکچا کر ماں کو دیکھا تھا۔ تم اندر چلو اور جا کر ہوم ورک کرو۔ زرالہ کا لہجہ فہرسامہ اور غضبناک تھا۔ ولی خوفزدہ ہو کر اندر کی جانب لوٹ گیا۔
میں آپ سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، بچوں سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ساحر برہمی سے گویا ہوا۔ بچے میرے ہیں، آپ کے کچھ نہیں لگتے۔ آپ خواہ اپنا یہ جتا کر ان کی عادتیں خراب نہ کریں۔ یوں بھی ہمارا آپ کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اور اجنبی لوگوں پر اعتبار کرنے کی میں قائل نہیں ہوں۔ پہلے پہل سب اجنبی ہی ہوتے ہیں، ملنے ملانے سے ہی اجنبیت شناسائی اور پھر رشتہ داری میں بدلتی ہے۔ ساحر نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے ایک طائرانہ نظر اس پر ڈالی۔ مجھے رشتہ داریاں باندھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ دلالہ اس بے فائدہ بحث پر اکتا گئی، اسے یوں بھی جلدی تھی۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، راستہ چھوڑیں۔ اوکے، میں پھر آؤں گا۔ ساحر مکان نمبر ذہن نشین کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر زرلالہ نے ریورس ہوتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے سر پکڑ لیا تھا۔ آپا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ صبح سے چولہے کے پاس ہیں، اب تو جان چھوڑ دیں، چل کر آرام کریں۔ اتنی غضب کی ٹھنڈ میں آپ صحن میں پھر رہی ہیں۔ راحت چادر لپیٹے صحن میں بنے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ چائے دم کر رہی ہوں، بس اس کے بعد کام ختم۔ طلعت نے احتیاط سے کیتلی چولہے سے اتاری۔ ابھی تو کھانے کے بعد آپ نے سب کو چائے بنا کر دی تھی، اب کس لیے دوبارہ کام کر رہی ہیں؟ انیتا نے کہا ہے۔ طلعت آہستگی سے گویا تھی۔ راحت کو تب چڑھنے لگی۔ یہ آپ کیوں خادماؤں کی طرح اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہیں؟ اس کے اپنے ہاتھ نہیں ہیں، خود بنائے کھائے؟ آپ اس کی نوکرانی تو نہیں ہیں؟ اس کے خاوند کی ہوئی تو پھر اس کی نوکرانی بھی ہو گئی، کیا فرق پڑتا ہے؟ احساس شکستگی سے لہجہ چور تھا۔ اس طرح عورتیں اپنے آپ کو لونڈیا بناتی ہیں۔ کیوں سوچتی ہیں اس طرح؟ خود کو اپنی نظروں میں گرائیں گی تو دوسرے تو خود ہی گھاس پھوس کی طرح روند کر گزر جائیں گے۔ آپ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، آپ کو تو جابر بھائی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ قدر کہ ان کو چھوڑ کر ان کی دوسری بیگم کی بھی ناز برداریاں کر رہی ہیں۔ کیسی عورت ہیں آپ؟ بند کرو یہ تقریریں، ان میں کچھ نہیں رکھا، طلعت نے آہستہ سے کہا۔ خود اپنا حال دیکھ لو، تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تم مجبور نہیں ہو گئی؟ حالات اور تقدیر کے آگے کس کا بس چلتا ہے؟ طلعت ٹرے میں کپ نکال رہی تھی۔ راحت ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں میری جان، عورت آج بھی مال مویشی، اناج اور زمین جائیداد کی طرح تقسیم اور تفویض ہوتی ہے۔ جس کے نام قرعہ فال نکل آئے وہی اس کا مالک بن جاتا ہے، اور اگر یہ گھاٹے کا سودا ہو تو اس کو فارغ کر کے دوسری لے آتا ہے، یا پھر اسٹور میں فالتو سامان کی طرح ڈال کر نئی نویلی کو بیاہ لاتا ہے۔ اب میں اسٹور میں پڑا ہوا بیکار سامان ہوں، جابر کے نزدیک میرا کوئی مصرف نہیں، ناقابل استعمال ہو گئی ہوں۔ پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ خدمت کے بہانے ہی صحیح وہ مجھے یاد تو کر لیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یاسیت اور محرومی کے تاثرات عیاں تھے۔ راحت! باہر سے عرفان کے پکارنے کی آواز آ رہی تھی۔ جاؤ، تمہیں عرفان بلا رہا ہے۔ راحت عجیب بکھرے بکھرے ادھورے خیالوں میں گم عرفان کے پاس چلی گئی۔ کدھر ہو بھئی، اتنی دیر سے بلا رہا تھا؟ عرفان نے اس پر بھرپور نظر ڈالتے ہوئے لحاف کو مزید اپنے اوپر کھینچا اور بستر پر دراز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا کام تھا؟ راحت کو بے طرح کوفت ہونے لگی۔ کام؟ عرفان کی نظروں میں معنی خیز چمک جاگی۔ اس وقت تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شوق اشارہ تھا۔ آؤ ادھر۔ آتی ہوں ابھی۔ راحت اس کی نظروں سے بچتی ہوئی الماری میں سر گھسا کر کل کے لیے اس کے کپڑے تیار کرنے لگی۔ چھوڑ دو ان فضول کاموں کو، پھر ہوتے رہیں گے۔ وہ اس وقت بڑے موڈ میں تھا۔ راحت کو نہ جانے کیا ہوا، وہ یوں مڑی جیسے غیظ و غضب سے پھٹنے والی ہو۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھی اور یک لخت اس کا گریبان تھام لیا۔ کیا چاہتے ہو تم، بھیڑیے، درندے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے کھینچ کر غصے سے بولا۔ ہاں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ وہ دوبارہ اس کی طرف لپکی۔ دماغ کیا؟ میرا حال، مستقبل، سب کچھ تمہارے گھر والوں کی مہربانی سے خراب ہو گیا ہے، برباد کر دیا ہے مجھے سب نے مل کر، تماشا بنا کر رکھ دیا ہے میرا۔ وہ اس کا کالر جھنجھوڑ رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ عرفان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ہاتھ سے دھکا دے کر اسے ایک طرف ہٹایا۔ کیوں دوں میں تمہیں اپنا آپ؟ کیوں مٹاؤں تمہارے جسم کی بھوک؟ کیا لگتے ہو تم میرے زبردستی کے شوہر؟ کیا تعلق ہے میرا اس گھر سے اور گھر والوں سے جو ان کی جوتیاں سیدھی کروں؟
وہ زمین پر گری چیخ رہی تھی۔ عرفان پریشانی اور برہمی کے ملے جلے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنا شور شرابہ کیوں ڈال رکھا ہے؟ جابر انیتا کے ڈسٹرب ہونے کی شکایت پر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کچھ نہیں بھائی جی، بس اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ عرفان جابر سے ویسے بھی ڈرتا تھا، اس کے خراب تیور دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ تم آدھی رات کو کون سے ڈرامے کر رہی ہو؟ جابر نے کڑی نظروں سے راحت کو گھورا۔ اس کی نظروں میں نفرت اور حقارت کی چمک تھی، جس نے راحت کو مزید مشتعل کر دیا۔ ڈرامہ تو آپ نے کیا ہے میری بہن کے ساتھ اور میرے ساتھ۔ بتائیں کس بات کا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ وہ بے قابو سی ہو گئی، جانے کے اس دھن میں زمین سے اٹھی اور جابر کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ شاید وہ اس کا بھی گریبان تھامنا چاہتی تھی، مگر اس کے زوردار تھپڑ نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ تم نے کیا سب کو الو کا پٹھا سمجھ رکھا ہے؟ جابر غرایا۔ آدھی رات کو چلا چلا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ آپ ایک نچلے درجے کے کمینے اور گھٹیا انسان ہیں، خود پرستی اور احساس برتری کے مارے ہوئے۔ چوٹ کھانے کے باوجود وہ جابر کے رعب و دبدبے میں نہ آئی۔ ہوش کی دوا کرو راحت، یہ کیا کہہ رہی ہو بھائی جی کو؟ عرفان بھائی کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا۔ تباہ کر دیا مجھے، برباد کر ڈالے میرے سارے پلان، کتنے اونچے عزائم تھے میرے۔ آخر کیا ضد تھی آپ کو مجھ سے جو جان بوجھ کر پھنسوا دیا؟ وہ بستر کا کنارہ پکڑ کر اٹھی۔ اسی اسنا میں صفیہ بھی آ گئیں اور کمر پر ہاتھ رکھ کر چوکھٹ پر آ کھڑی ہوئیں۔ تمہارا دماغ ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ جابر نے بے رحمی سے اسے دوسرا تھپڑ رسید کیا۔ راحت کے ہونٹوں کے اوپری حصے سے خون بہنے لگا۔ اسے سمجھا دیتا ہوں میں۔ عرفان نے لجاجت سے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ راحت کی کیفیت کے پیش نظر بھائی سے سفارش کر رہا تھا۔ بہو، یہ وقت ڈرامے کرنے کا نہیں ہے، آرام کرنے کا ہے۔ صفیہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں بین ڈال رہی ہو بلا وجہ؟ میں اپنے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں کو سبق سکھانا جانتا ہوں۔ جابر پھر آگے بڑھا اور اس کے بال پکڑ لیے۔ عرفان کھڑا بے چینی کے عالم میں ہاتھ مل رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی بیوی کو بھائی کے چنگل سے آزاد کرا سکتا۔ کھڑے رہو۔ راحت کی تنزیہ نظروں نے عرفان کا احاطہ کیا۔ کھڑے رہو اسی طرح، بے حسی کا لبادہ اوڑھ کر۔ بھائی کے ٹکڑوں پر پلنے والے نکمے اور آرام طلب انسان سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ یہی ہڈ حرامی تمہیں مجبور کر رہی ہے کہ خاموشی سے بیوی کے پٹنے کی کارروائی ملاحظہ کرتے رہو۔ چل رہی؟ صفیہ نے حقارت سے دیکھا اور جابر کے ساتھ وہ بھی اسے پیٹنے کی کارروائی میں شامل ہو گئی۔ میرے بیٹے کے ساتھ بد کلامی کرتی ہے؟ جھوٹ طوفان بکے چلی جا رہی ہے۔ اماں نے جہیز میں گز بھر کی زبان ہی تو دی ہے۔ بے حیا، بے غیرت۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، انہیں تو محض بہانہ چاہیے تھا وہ باڑ نکالنے کا، اور جابر تو ویسے بھی ایسے موقع تلاش کرتا تھا۔ کرتا ہوں تمہیں سیدھا۔ پٹیاں پڑھا پڑھا کر تم نے اپنی بہن کو میرے خلاف ورغلایا اور اب چھوٹے بھائی کو مٹھی میں لے کر منمانی کرنے کے چکروں میں ہو۔ اس گھر میں رہنا ہے تو یہاں کے طور طریقے سیکھنے ہوں گے۔ میرے سامنے کوئی اونچی سانس نہیں لیتا، اور تم؟ جابر کے ہاتھ مسلسل چل رہے تھے۔ عرفان نے دو ایک بار منہ کھولا، مگر پھر ماں اور بھائی کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ جابر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد بکتا جھکتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ صفیہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ تمہیں بھائی جی سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عرفان متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا فرش سے اٹھانے لگا۔ اٹھو، بستر پر آؤ۔ چھوڑ دو مجھے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں غرائی۔ کیوں خواہ اپنی حالت خراب کر رہی ہو؟ اٹھو شاباش۔ یہ اتنے سارے کیوں ہیں میری زندگی میں؟ نفرت ہو گئی ہے مجھے اس لفظ سے۔ عرفان نے زبردستی اسے بستر پر لٹایا اور بال اس کی پیشانی سے ہٹاتے ہوئے اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ ایک خوددار اور محنتی مرد عورت کے لیے خدائی تحفہ ہوتا ہے۔ جو خود کما کر اپنی فیملی کو نہ کھلائے، اسے مرد نہیں نامرد کہنا چاہیے۔ تم میں غیرت، انا اور آن نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو اپنی گھر والی کی پناہ گاہ نہ بن سکے۔ اس مٹی کے مادھو کے ساتھ عمر تباہ کرنے سے کیا حاصل؟ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟
ابھی بھی پوچھتے ہو کیوں کہتی ہوں ایسا؟ راحت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنزن کہا۔ کوئی یہ نہیں سوچتا عورت کن حالات میں کسی غیر کے لارے پر گھر چھوڑ کر بھاگتی ہے، کس رد عمل کی بنا پر شوہر سے بے وفائی کر کے آشنا کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، کیسے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کر کسی غیر کے ساتھ ہو لیتی ہے۔ مرد کو عورتیں گھر میں ڈالنے کا حق ہے، انہیں عزت اور مان کے ساتھ رکھنے بسانے کا گر نہیں سیکھا۔ وہ اپنے نام سے زنجیریں ڈال کر روایات کے کنویں میں لٹکا کر گویا تمام فرائض سے عہدہ برا ہو جاتا ہے۔ لعنت ہو ایسی زندگی پر، ایسے جینے سے تو نہ جینا اچھا۔ اس کے جسم کا بند درد کر رہا تھا، ہو بہو ٹیسیں جاگتی تھیں، درد کا احساس جسم سے زیادہ دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر کی خوش قسمتی تھی کہ اس بار امتحانات دینے میں اسے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تھی۔ تو راب کسی کام کے سلسلے میں ملک وال میں مصروف تھا۔ ایف اے کا آخری پرچہ دے کر وہ ملک آباد آیا تو پتہ چلا اسے ملک ایاز نے کسی کام سے فوری طور پر ملک وال بلایا ہے۔ لا محالہ اسے ملک وال جانا پڑا، حالانکہ وہ دل سے یہ چاہتا تھا کہ اسے کبھی بھی وہاں نہ جانا پڑے۔ سائمہ کا سامنا ایک عذاب سے کم نہیں تھا۔ ملک ایاز نے اسے دیکھتے ہی حکم دیا گنے کا ٹرک اپنی نگرانی میں بھروا کر لاہور میں شوگر مل کو روانہ کر دے۔ وہ اس کام سے فارغ ہو کر گھر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ خالہ برکت کوثر کے ساتھ خود چلی آئی۔ کیسا ہے میرا پتر، ٹھیک تو رہا شہر میں؟ برکت نے والہانہ اس کا ماتھا چوما تھا۔ ہاں خالہ، تو سنا تیری صحت کیسی ہے؟ سکندر، تمہارے پرچے کیسے ہوئے، سارے ٹھیک کیے تھے؟ کوثر نے جلدی سے پوچھا۔ میرے پرچے تو ٹھیک ہی ہوئے ہیں، مگر تو بتا تو یہاں کیوں آئی؟ تجھے میں نے حویلی میں آنے سے منع کر رکھا تھا نا؟ سکندر اس پر نگاہ پڑتے ہی چونکا۔ وہ پسند نہیں کرتا تھا کہ کوثر یہاں آئے اور ملکوں کے ملازموں یا خود ان کے بیٹوں کی میلی نظروں کا سامنا کرے۔ یوں بھی ملک دراب کی فطرت کے پیش نظر وہ ویسے بھی کوثر کے معاملے میں بہت محتاط رہتا تھا۔ فتح محمد نے بتایا تھا تم شہر سے آ گئے ہو، مجھ سے سن کر رہا نہیں گیا۔ تم کو آئے سویرے سے شام ہو گئی اور ہم سے ملنے بھی نہیں آئے۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ کر بسوری تھی۔ میں فارغ ہو کر اب گھر ہی آ رہا تھا، مگر تو یہاں نہ آیا کر، ایک دفعہ کی بات کیا پلے نہیں پڑتی؟ وہ باقاعدہ ڈانٹ رہا تھا۔ میں نے بھی روکا تھا پتر، مگر اس نے نہیں سنا، اتابلی ہو گئی تھی بس، ضد سے میرے ساتھ آ گئی۔ کتنی بار سمجھایا ہے، اب بچی نہیں رہی، اس کی تو مت ماری ہوئی ہے۔ برکتیں نے شکایت لگائی۔ اس سے پہلے کہ سکندر کچھ کہتا، کسی کمرے سے سائمہ برآمد ہو گئی۔ وہ کسے ہوئے نیلے ریشمی زرتار جوڑے میں گجرے بالوں اور ہاتھوں میں باندھے نیام سے نکلی ہوئی تلوار کی طرح سر تاپا سجی بنی مرد کی نظروں اور دھڑکنوں کو پاگل کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سلام بی بی جی۔ کوثر نے شوق و دلچسپی سے سائمہ کا سراپا دیکھتے ہوئے جھٹ سے سلام داغا۔ برکتیں نے بھی حسب روایت سلام کیا، البتہ سکندر پشت پھیرے دھڑکتے دل سے جوں کا توں غیر متوجہ کھڑا رہا۔ کیا حویلی والوں نے یہاں کتے بچے چھوڑ رکھے ہیں جو کوثر کو کاٹ کھائیں گے؟ وہ عین اس کے سامنے آ کر تھی کی آواز میں گویا ہوئی۔ السلام علیکم۔ اب گزیر و اجتناب کو بالائے طاق رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، رشتہ تو کوئی بھی نہیں بنتا اس کے ساتھ۔ سائمہ کی گہری نظروں نے کوثر کے سیدھے سادھے بھولے بھالے سراپے میں چھپی رعنائیوں کے خزینے تلاش کیے۔ پھر کیوں اتنا خیال ہے اس کا؟ میں گھر جاتی ہوں اماں۔ کوثر بری طرح گھبرا رہی تھی۔ وہ یوں بھی حویلی کے ماحول سے خائف ہو رہی تھی۔ لڑکپن میں ادھر آئی ہو تو آئی ہو، سمجھدار ہونے کے بعد برکتیں نے اسے حویلی کے دروازے سے دور ہی رکھا تھا۔ ہاں تم فوراً جاؤ، سکندر نے تحکم سے کہا۔ وہ سر ہلاتی غائب ہو گئی اور برکتیں کام کے لیے سر جھکائے اندر چلی گئی۔ کوئی خاص چیز تو نہیں ہے؟ سائمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کا لہجہ بہت عجیب سی چبھن لیے ہوئے تھا۔ سائمہ بی بی، اپنے اور میرے راستے مشکل نہ بنائیں، وہ سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ الٹا سیدھا سوچنے سے آپ کے اپنے اعصاب ہی متاثر ہوں گے،
کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کیوں نہیں بگڑے گا؟ وہ بات کاٹ کر گرائی۔ میں بگاڑ دوں گی اس حویلی کے در و دیوار کی صورت، اور تمہارے ساتھ تو وہ کروں گی کہ میرے جوتے چاٹو گے رحم کے لیے۔ تم نے اس روز مجھے ٹھکرایا، میری بے عزتی کی، اب دیکھنا میں تمہیں کیسا سبق سکھاتی ہوں۔ میرے قریب آنے کی وجہ یہی تھی نا، تمہاری نام نہاد رشتہ دارنی، دیکھنا۔ اس کے عزائم خطرناک تھے۔ آپ اس وقت غصے میں ہیں۔ میں آپ کے فائدے کی بھی کہوں گا تو آپ کو دشمن ہی نظر آؤں گا۔ آپ اپنے اعصاب پر قابو پائیں اور ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں تو۔ جب جسم و جان جل رہے ہوں تو دل ٹھنڈا کہاں رہتا ہے؟ میں بھسم ہو رہی ہوں تو کوئی اور کیوں محفوظ رہے؟ کچھ انگارے تو اس کے دامن میں بھی پہنچنے چاہیے۔ سکندر کا چہرہ تانبے کی طرح دہک اٹھا۔ اگر کوثر کو کچھ ہوا تو میں… اس کی آنکھوں کی سرخیاں گواہ تھی کہ وہ کسی قیمت پر زیادتی کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ بہت خوب۔ کچھ دیر تک دیکھتے رہنے کے بعد سائمہ زہریلے انداز میں مسکرائی۔ یہی اگلوانا چاہ رہی تھی؟ میں تم سے… جان تو میں گئی تھی، تمہاری زبان سے سننے کا اشتیاق ہو رہا تھا، آخر اعتراف کر ہی لیا۔ آپ حد سے بڑھ رہی ہیں۔ سکندر کا لہجہ بھیجا ہوا تھا۔ میں آپ کی حیثیت کے پیش نظر احترام کرنے پر مجبور ہوں۔ آپ اس مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ جائز و ناجائز تو بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گا۔ سائمہ اپنے ارادوں پر قائم تھی۔ کیا مطلوب ہے آخر آپ کا؟ سکندر اس کی ہٹ درمی سے خائف ہو گیا۔ تم… وہ تفاخرانہ مسکرائی۔ یہ قیمت ہے تمہاری معشوقہ کی عزت و آبرو کی؟ سکندر کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ زبان بند کریں اپنی۔ وہ دھیمے لہجے میں غرایا۔ اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرو۔ سائمہ نے حقارت سے جھٹکا۔ کوثر کی طرف سکندر کا التفات اور توجہ دیکھ کر اس کی رگوں میں خون کی جگہ چنگاریاں دوڑنے لگی تھیں۔ اگر دراب بھائی یا ایاز چاچا کو تمہاری اس بدتمیزی کی خبر کر دوں تو وہ تمہاری خال میں گھس بھر دیں گے۔ میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا، سکندر ضبط سے بولا، مگر آپ کا لب و لہجہ اور انداز میرے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ سکندر سے اس سے زیادہ ضبط کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ مڑ کر مردانے کی سمت چلا گیا۔ سائمہ مٹھیاں بھینچے کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے بچوں کے ساتھ؟ بیگم ریاض دل پکڑے چکراتے سر کے ساتھ ہولی فیملی ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نگین ان کے ساتھ بیٹھی ان کو تسلی دے رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے زخم گہرے نہیں ہیں، معمولی خراشیں ہیں، تھوڑی دیر میں ڈاکٹرز انہیں فارغ کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں خالہ۔ خطرناک لوگوں کے ساتھ پالا پڑا ہے، کچھ تو بندوں کو اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ٹھہرے زمانے بھر کے لاؤبالی۔ منہ اٹھا کر جہاں جی کیا نکل کھڑے ہوئے۔ ان کا آنسوؤں سے بھیگا لہجہ ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ مصیبت وقت اور جگہ پوچھ کر تو نہیں آتی نا خالہ؟ نگین نے ان کے کندھوں کے گرد بازو پھیلایا۔ اللہ خوش رکھے ان راہگیروں کو جنہوں نے انہیں اٹھا کر ہاسپٹل پہنچا دیا اور ہمارے گھر فوراً فون کروا دیا، وگرنہ جانے کب تک پڑے رہتے۔ نگین نے گردن گھما کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف سے نکلنے والی نرس کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل سے فون سنتے ہی نکل آئے تھے۔ دونوں کو ہوش آ گیا ہے، زخموں پر پٹی کر دی گئی ہے، وہ اپنے پاؤں پر چل پھر سکتے ہیں، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، جا کر مل لیجئے۔ تھینک یو۔ نگین اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیں خالہ۔ وہ لوگ وارڈ میں داخل ہوئے تو اظہر اور محسن کو ہاسپٹل کے بستر سے اٹھنے کی تیاری میں مشغول پایا۔ کیسے ہو بیٹا؟ بیگم ریاض نے بےتابی سے باری باری ان کی پیشانیاں چومی۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے امی۔ محسن کے ہونٹوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ تھی۔ نکلے تھے آٹا لینے اور یہاں خود روٹی کی طرح بیل دیے گئے۔ اظہر نے کندھے کی ٹیسیں چھپاتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا۔ کون لوگ تھے وہ؟ نگین اضطرابی لہجے میں بولی۔ ظاہر ہے پرانے مہربانوں کے پالتو گنڈے۔ انہیں کسی طرح خبر ہو گئی ہوگی کہ ہمارے پچھلے زخم بھر چکے ہیں۔ اظہر اپنی چپل پہن رہا تھا۔
ہسپتال کا عملہ پوچھ رہا تھا کہ پولیس کیس بنانا ہے تو تھانے سے پولیس طلب کر لی جائے، مگر میں نے منع کر دیا۔ محسن سب سے پہلے وارڈ سے باہر نکلا تھا، باقی اس کے پیچھے تھے۔ گیٹ کے باہر ٹیکسی روک کر پتہ بتانے کے بعد محسن سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اظہر آگے ڈرائیور کے ساتھ تھا اور پیچھے نگین، بیگم ریاض اور محسن فٹ ہو گئے تھے۔ تم نے کیوں منع کیا بیوقوف آدمی؟ نگین حیرت سے بولی۔ مجرموں کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ کچھ بھی نہ ہوتا مس نگینہ، محسن تلخی سے ہنسا۔ پولیس نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیتی اور پھر کچھ عرصے بعد فائل داخل دفتر کر کے اس سے گلو خاصی فرما لیتی۔ تمہارا کیا خیال ہے، پولیس اصل مجرموں پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کر سکتی ہے؟ کس مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے کہ ملک دراب اور چودھری افضل کے پالے ہوئے بدماش ہنڈوں کو گرفتار کرے؟ مگر ملک دراب نے یہ سب کیوں کروایا؟ نگین الجھن کے عالم میں بولی۔ چھوٹی سی جھلک دکھانے کے لیے، یا یوں سمجھ لو ٹریلر دکھایا ہے اپنی طاقت اور جبر کا۔ ڈرا رہا ہے ہمیں اپنے اثر و رسوخ اور رسائی سے، جیسے ہم تو اس کے ہی روب میں آئیں گے نا۔ محسن نے سر جھٹکا۔ بھئی گیہوں تو پسا سو پسا، گھن مفت میں پس گیا، مجھے کس کھاتے میں پلیٹھی کر دیا؟ اظہر گردن موڑ کر فریاد کرنے لگا۔ مسٹر گھن صاحب، آپ ایک مرتبہ پہلے بھی پس چکے ہیں رشید صاحب کے قتل کے کیس میں، اب تو آپ کو عادی ہو جانا چاہیے، محسن نے کہا اور اس کی گردن واپس موڑ دی۔ ابے کیوں انجر پنجر ہلا رہا ہے؟ اظہر نے کراہ کی صورت میں احتجاج کیا۔ ڈاکٹر صاحب آج خود دوسروں کی مرہم پٹی کے محتاج ہو گئے، کیا زمانہ آ گیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اپنی استانی صاحبہ کسی سے ٹیوشن پڑھنے لگیں۔ محسن لطف اندوز ہو رہا تھا، غالباً ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کر کے دونوں بھائی ماں اور نگین کو مطمئن کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ کے دانتوں کے بیچ کی جو چیز ہے اسے آرام فرمانے دیں محسن صاحب، عین نوازش ہوگی۔ نگین نے اسے زبان بندی کا حکم دیا۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ محسن نے آستین کے پاس بندھی پٹی کو بطور خاص لہرایا جہاں ہلکا سا سرخ دھبا پٹی کی تہوں کے بیچ نظر آ رہا تھا۔ گھر آ گیا ہے، بٹر بٹر بند کرو اور نیچے اترو، نگین نے جھڑکا۔ کیوں؟ اظہر نے بھولی سی صورت بناتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کیا آپ تلاشی لیں گی؟ جامع تلاشی یا خانہ تلاشی، یہ بھی وضاحت فرما دیں۔ تیری تلاشی سے کیا برآمد ہوگا دئی بڑے؟ محسن ڈرائیور کو پیمنٹ کرنے کے بعد بیگم ریاض سے گیٹ کی چابی لے کر گیٹ کھولنے لگا۔ فقط ایک ٹوٹا پھوٹا دل جسے جراحت کے لیے آپ نے ایک خاتون کو بھجوا دیا ہے۔ محسن نے کنکھیوں سے نگین کی طرف دیکھا۔ ابے آگے چل، اظہر نے اسے دھکا دیا۔ مروائے گا کیا؟ یہ کارنامے تو ہمارے عزیز از جان ملک دراب نے سر انجام دیا ہے۔ محسن باز نہ آیا۔ ساحر صاحب ہمارے جانے کے بعد گھر آئے تھے۔ اندر پہنچ کر محسن کو یاد آیا۔ ہاں، میں نے بتا دیا کہ تم گھر کے کام سے باہر نکلے ہو، واپس آتے ہی ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جاؤ گے، نگین نے بتایا۔ پھر کیا؟ پھر وہ واپس چلے گئے؟ نگین نے کندھے اچکائے۔ بیگم ریاض دونوں کے لیے گرم دودھ کے گلاس تیار کر کے لائی تھیں۔ وہ برے برے منہ بناتے رہے اور ڈانٹ کھاتے ہوئے دودھ پیتے گئے۔ تم لوگوں کا علاج ہی یہی ہے۔ بیگم ریاض نے ان کے واویلے پر کان نہیں دھرے۔ محسن دودھ پینے کے بعد فون پر جت گیا، ساحر کا موبائل نمبر ملا کر صورتحال بتائی۔ سائے ان پر قاتلانہ حملے کی اطلاع پا کر سخت مشتعل ہو گیا۔ میں خود ڈیل کرتا ہوں اس معاملے کو۔ ان کی لا قانونیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر اور وکیل پر ہاتھ ڈالنے سے باز نہ آئے۔ میں ابھی ڈیڈی سے بات کر کے ملک دراب کی اس کارروائی کے لیے جوابی حکمت عملی طے کرتا ہوں۔ ابھی ٹھہر جائیے سر، محسن نے درخواست کی۔ ہو سکتا ہے دشمن نے یہ ٹریلر کسی خاص جوابی رد عمل کے لیے پیش کیا ہو، ہم کیوں ویسا ہی کریں جیسا کہ وہ ہم سے توقع کر رہے ہیں۔ مزہ تو جب ہے جب ہم اس پہلو سے ان کے کاس کو زک پہنچائیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں۔
کبھی کبھی جنگ میں للکار کر دعوت دینے کی بجائے بے خبری میں وار کرنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ آگے جو آپ کا حکم۔ اوکے، تم کل دفتر پہنچو، پھر میٹنگ بلا کر اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے۔ اپنے گھر والوں کی سیکیورٹی کے لیے فکر مند نہ ہو۔ میں کل ہی 2 تربیت یافتہ چاق و چوبند افراد کو سادہ لباس میں خفیہ طریقے سے تمہارے گھر کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے روانہ کیے دیتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ اوکے۔ ساحر کے موبائل آف کرنے کے بعد اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور سنجیدگی سے کچھ سوچنے لگا۔ اخبار کا وہ ٹکڑا جس میں صفیہ کی فرمائش پر عرفان سموسے لایا تھا اس وقت راحت کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چولہے کے آگے بیٹھی ہانڈی میں چمچہ ہلاتی بے خیالی کے عالم میں تیل سے چکنے ہو جانے والے اخبار کے اس صفحے کو پڑھنے لگی۔ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکوں۔ مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔ ایک طرف تو عورت کو خوبصورت ترین خطابات اور القابات سے نوازا گیا ہے، دوسری طرف وہ مردوں کے ہاتھوں پسنے والی ایک مظلوم ہستی کی صورت بن کر رہ گئی ہے۔ عورتوں کی مظلومیت کی داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ موجودہ معاشرے کے دانشور اسے پرانے اور پسماندہ دور کے واقعات سے موسوم کرتے ہیں، لیکن کیا 21ویں صدی کو ایک جدید، مہذب اور باوقار صدی کہنا مناسب ہوگا، جس میں روزانہ عورت پر ذہنی اور جسمانی اور نفسیاتی تشدد کیا جاتا ہے، اس کے بنیادی حقوق کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ کیا ہزاروں سال قبل کے معاشرے اور موجود ترقی یافتہ دور کی یہ قدر مشترک نہیں ہے؟ ہر دور میں عورت مظلوم رہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جدید تقاضوں نے تشدد کے انداز بدل دیے ہیں۔ یوں تو دنیا بھر میں خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے، مگر ہمارے ملک میں یہ شرح بہت زیادہ ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین اپنے حقوق سے ناآشنا ہیں۔ انہوں نے مرد کے جارحانہ رویے کو برداشت کرنا اپنا فرض سمجھ لیا ہے، اور خواتین کے اس طرز عمل نے مردوں کے حوصلے بڑھا دیے ہیں۔ وہ اخبار کا چکنائی میں لٹھا ٹکڑا پڑھتی جا رہی تھی اور اس کے دوران اس کے وجود میں ہیجان کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی فنڈ برائے خواتین نے پچھلے برس سے 25 نومبر کو خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن قرار دیتے ہوئے ہر سال منانے کا اعلان کیا۔ راحت کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ دن منانے سے مسائل ختم ہونے لگے تو ہم پورا سال ہی یوم انسانیت کے طور پر مناتے رہیں۔ عورتوں کے مسائل ایک سے ہیں، بھلے سے ان کا تعلق پسماندہ طبقے سے ہو یا سوسائٹی کے اعلیٰ اور معزز گھرانے سے۔ پس منظر متضاد صحیح، مسائل مترادف ہیں۔ کہیں عورت گھریلو تشدد کا شکار ہے تو کہیں سماج و معاشرتی تشدد کے ہاتھوں بے بس ہے۔ راحت بڑی دیر تک کاغذ کے اس ٹکڑے کو گھورتی رہی، پھر چولہے میں جھونک دیا۔ لیکن الفاظ جلائے جا سکتے ہیں، احساس کو نہیں جلایا یا مٹایا جا سکتا۔ وہ اپنی جگہ موجود محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے اندر رہ رہ کر یہ الفاظ احساس بن کر دھڑک رہے تھے۔ ہماری خواتین نے مردوں کے جارحانہ رویے کو برداشت کرنا اپنا فرض سمجھ لیا ہے۔ اس طرز عمل نے مردوں کے حوصلے بڑھا دیے ہیں۔ اس کے سوا اس کے سوئے ہوئے احساسات جاگ رہے تھے۔ عورت کو پابندیوں کا شکار کیوں بنایا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ آگاہی حاصل کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر سکیں۔ قوانین تو موجود ہیں، مسئلہ فقط ان کے نفاذ کا ہے، عمل درآمد اور پیروی کا ہے۔ یہاں یہ سسٹم ہے کہ خواتین سے متعلق مسائل و معاملات کو بدنامی کے ڈر سے دبایا جاتا ہے، کیونکہ ایسے معاملات بھائیوں اور باپوں کی غیرت مندی کے صحیفے پر دھبا ہوتے ہیں۔ عورت ماں، بیٹی یا بہن نہیں ہے، عورت ملکیت ہے، صرف ملکیت۔ راحت نے اٹھ کر سوچا، ایک ایسی ملکیت جس پر ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی تشدد کرنا مرد اپنا حق سمجھتا ہے۔ باپ، بھائی اور خاوند ہوا بن کے عورتوں کے اعصاب پر ہمہ وقت سوار رہتے ہیں۔ ان کے خوف سے وہ بتدریج اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہیں۔ اسے زندگی اور زندہ رہنے کے تقاضوں سے زیادہ باپ اور خاوند کے ماتھوں پر پڑنے والے بل یاد رہتے ہیں۔ گھریلو سطح پر بدسلوکی، ظلم اور جبر کو وہ روٹین کا حصہ سمجھتی ہیں۔ اور میں نے بھی تو یہی کیا ہے، راحت نے کرب سے سوچا۔
پہلے بہن کو بزدلی اور کم ہمتی کے طعنے دیا کرتی تھی، اسے شوہرانہ جاگیرداری سسٹم سے بغاوت کرنے پر اکسایا کرتی تھی۔ اب حالات کے ہاتھوں پس کر خود بھی اس سسٹم کا ایک پرزہ بن گئی ہوں۔ میرے ناکردہ گناہوں کی پاداش میں پھیلنے والی بدنامی نے پہلے میرے باپ کی جان لی، پھر ماں کو اس درجہ مجبور کر دیا کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے دوسری بیٹی کو بھی اسی جہنم میں جھونکنے پر مجبور ہو گئی جس میں پہلی 3 برسوں سے جل جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ مجھے ایک نکما، نکھٹو اور بڑے بھائی کی کمائی پر عیش کرنے والا ناکارہ خاوند ملا جس کا پسندیدہ کام گھر بیٹھ کر روٹیاں توڑنا ہے۔ وہ بیوی کے لیے کیا کماتا جو اپنے جوگا نہیں؟ وہ خود بھی ڈھیٹ بن کے بھائی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے اور بیوی کو بھی یہی درس دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ آج پیٹ بھرنے کو 3 ٹائم کی روٹی یوں ملتی ہے جیسے ترس کھا کے کتے کو ہڈی ڈالی جاتی ہے۔ اپنے مرد کی کمائی نصیب نہ ہو تو عورت کس برتے پر سسرال میں اکڑے۔ میں ساس، نندوں اور جیٹھ کی بری بھلی سننے پر مجبور ہوں، اور یوں بھی معاملہ صرف میرا نہیں ہے، دوسری بہن بھی تو یہیں آباد ہے۔ انتہائی اقدام اٹھاتی ہوں تو بہن اجڑ کے میکے پہنچ جائے گی۔ وہاں پہلے ہی ماں کو 2 کنواری جوان لڑکیوں اور کمسن بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، جانے کس طرح سلائی کڑھائی اور تیرے میرے گھر کے کپڑے دھو کر 2 وقت کی روٹی کے جتن پورے کیے جا رہے ہیں۔ آخر زندگی ہار تھک کے جائے تو کہاں جائے؟ 4 ماہ ہو گئے ہیں میرے بیاہ کو۔ میں نے شروع میں جی بھر کے احتجاج کر کے، آواز اٹھا کر، شور شرابہ ڈال کے اور تقریریں کر کے دیکھ لیا، نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ حالات یا یہ لوگ تو کیا سدھرتے، الٹا میں ان کے تشدد کا نشانہ بنتی چلی گئی، اور مسلسل طعن و تشنی، ذہنی و جسمانی زد و کوب اور بے آسرا و لاوارث مستقبل کے خوف نے بالآخر میرے حوصلے توڑ دیے۔ یہاں سے نکال دی گئی تو پھر کہاں جاؤں گی؟ ماں نے تو پہلے ہی بڑے جتنوں سے یہ کھوٹا تلاشا تھا میرے لیے، اس کے پاس اجڑ کے گئی تو وہ وہیں دم دے دے گی، اور پھر 2 جوان بہنوں کا بوجھ۔ وہ ہر پہلو سوچ کر تھک چکی تھی، مگر نجات، سلامتی اور اطمینان کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کاش کسی طرح میں میڈم نگین سے مل سکتی، اس نے حسرت سے ہاتھ ملے۔ ان کی رہنمائی یقیناً بند دروازے کھول دیتی، وہ کوئی ایسی قابل عمل ترکیب بتاتی کہ جس سے دشواریاں سہل ہو جاتیں۔ کاش کسی طرح میں کالج میں پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ اس کے اندر تعلیم مکمل کرنے کی خواہش بری طرح ٹھاٹھے مارنے لگی۔ ٹھیک ہے، نوکری کے لیے عرفان اور جابر بھائی نے سختی سے منع کر رکھا ہے، مگر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تو دے ہی دیں گے۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ بی اے مکمل ہو جائے تو ایک طرح کا اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ بندہ آڑے وقت میں کسی جگہ اپلائی کر کے اپنے لیے آمدن کا ذریعہ تو ڈھونڈ ہی سکتا ہے۔ کیا میں ساری زندگی جیٹ کے ٹکڑوں پر ہی پلتی رہوں گی؟ خاوند کی خودداری تو ہر حرامی کی تہوں میں غارت ہو چکی، وہ نہ سہی تو میں ہی رزق روزی کا کوئی بندوبست کروں۔ وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھی اور جابر بھائی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کل سے یہیں تھے اور اتفاق سے اکیلے ہی آئے تھے، انیتا ساتھ نہیں آئی تھی۔ وہ دروازہ بجا کر ان کے سجے سورے پرتعش کمرے میں داخل ہوئی۔ وی سی آر پر کوئی فلم دیکھ رہے تھے، بیڈ پر نیند دراز تھے، دستک پر بڑے تپے ہوئے موڈ میں اٹھے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جرأت طلعت نے کی ہے، اس لیے چہرہ برہمی کی تصویر بنا ہوا تھا، مگر پھر اس کی صورت دیکھ کر پیشانی کے بل قدرے کم ہوتے چلے گئے۔ راحت محسوس کر رہی تھی کہ کچھ عرصے سے جابر بھائی کے جارحانہ اور شدید متنفر و منتقم رویوں میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ اب وہ ہاتھ اٹھانے سے گریز کرتے تھے، تاہم عجیب و غریب سی چبھتی ہوئی نظریں اکثر اس نے اپنے وجود کا احاطہ کرتی ہوئی محسوس کی تھیں۔ اس وقت بھی وہ اسے انہی عجیب سی کھوجتی نظروں سے گھور رہے تھے۔ آؤ، رک کیوں گئی؟ ان کے لہجے میں تحکم بہرحال موجود تھا۔ وہ جابر بھائی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ اپنے اندر کی غسیلی کیفیات کو دبا کر بڑی مشکل سے لہجے میں نرمی اور تہذیب بھر کر گویا ہوئی تھی۔ کہو، وہ رعب سے بولے۔ کیا میں اپنی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر سکتی ہوں؟ وہ عاجزی سے بولی۔ نہیں، انہوں نے 2 ٹوک کہا۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو اس طرح کی آزادیاں نہیں دی جاتی جس سے بدنامی ہو۔ اس میں بدنامی کی کیا بات ہے؟ وہ دبے لہجے میں احتجاجاً بولی۔ کیا بھول پن ہے؟ وہ طنزیہ بولے۔ سب کچھ کرا کے تم نیک مریم بنی بیٹھی ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
وہ اس تانے پر تڑپ کر رہ گئی۔ لڑکیاں گھروں سے نکلیں گی تو لونڈے لپاڑے اور دوسرے مرد انہیں تاڑیں گے، پیچھے آئیں گے، جال میں پھنسائیں گے اور پھر انہیں ماں باپ کی عزت سے کھیلنا سکھائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے اور نوکری کرنے کے بہانے گھر سے قدم باہر نکالنے کی اجازت دی ہی نہ جائے۔ نہ ہوں گی پڑھائیاں لکھائیاں اور نہ ہی ہوگی کوئی ذلت و رسوائی۔ بہت ہو گیا، تو اسکول تک پڑھا دیا، آگے کالج یونیورسٹیاں تو بے حیائی سکھانے کا اڈا ہیں۔ انہوں نے فتویٰ جاری کیا۔ ہاں، خود جو اسی طرح اس چمک چھلو کو پھنسایا تھا، پیچھے پھر کے پہلی بیوی سے بے وفائی کر کے، آپ کو ان چکروں کا خوب پتہ ہوگا کہ آپ بھی تو انہی مردوں میں سے ایک ہیں۔ وہ استہزائیہ سوچ رہی تھی۔ اتنی تفاصیل وہی جان سکتا ہے جو اس میدان کا کھلا کھلاڑی ہو۔ تم بیٹھ جاؤ ادھر آ کر، کھڑی کیوں ہو؟ جابر بھائی کی نظریں اس کے سیاہ کرتے شلوار میں مقید گندمی کھلتے ہوئے رنگ کے پرکشش وجود کو ٹٹول رہی تھیں۔ طلعت اور اس کے بعد انیتا کے قیامت خیز وجود کی رعنائیاں برتنے کے بعد انہیں احساس ہوا تھا کہ عورت اصل میں کس درجہ نشہ آور چیز ہے۔ ہر پڑیا بظاہر پیکنگ میں ایک جیسی نظر آتی ہے، مگر ذائقہ ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اب ان کو نئے نئے ذائقوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوسری پڑیوں کی پیکنگ کھولنے کا تجسس ہو گیا تھا۔ راحت طلعت اور انیتا دونوں سے ہر لحاظ سے مختلف تھی۔ 20 برس کی کم سن و شاداب اور بھرپور جوان لڑکی کے سامنے بہرحال طلعت اور انیتا کہیں پچھلی قطاروں میں چلی جاتی تھیں۔ جابر بھائی پلیز، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، چلے میں کالج نہیں جاتی مگر کم از کم بی اے فائنل کے پیپرز کے لیے ایڈمیشن فارم تو جمع کروا آؤں۔ آپ فیس کی فکر نہ کریں، میں اماں کی دی ہوئی بالیاں بھیج دوں گی، اس نے منت کی۔ جابر بھائی اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے، ٹہلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ ان کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ اس کے قریب، بہت قریب آ کر ایک دم جھکے اور گردن کے پاس ناک لگا کر زور سے سونگنے کے بعد یوں پیچھے ہٹ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات ہکا بکا ناسمجھی کے عالم میں ان کے جسم کی خوشبو چرانے والی اس حرکت کی وجہ سے سوچتی رہ گئی۔ پرچے کب ہو رہے ہیں؟ وہ بڑے احساس سے گویا ہوئے۔ جون میں۔ ٹھیک ہے، فارم جمع کرا کے تم گھر بیٹھو گی۔ اگر بہانے سے دوبارہ کالج جانے کی حماقت کی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اسے ان کا کھردرا اور غیر مہذب انداز برا تو لگا، تاہم خون کے گھونٹ پی کر ضبط کیے رہے۔ وہ واپسی کے لیے دروازے کی طرف مڑی تو جابر بھائی بھی تیزی سے اس کے قریب سے گزرے۔ ان کا رخ بھی دروازے کی طرف تھا۔ جاتے ہوئے دانستہ وہ اس طرح گزرے کہ ان کا کندھا بری طرح راحت کے شانے سے رگڑ کھاتا گیا تھا۔ راحت اس انداز پر دانت پیس کر رہ گئی۔ دراب پتر، ذرا ادھر آ کے میری گل سن جا۔ دراب شکار سے واپس آنے کے بعد اندر چل کر آرام کرنے کا سوچ رہا تھا جب ملک ایاز نے اسے بیٹھک سے آواز دی۔ وہ اس وقت اکیلے تھے اور غالباً کسی سوچ میں گم تھے۔ ملک ہاؤس سے فون آیا ہے ملک توقیر کا، وہ بتا رہا تھا تم نے ساحر کی کمپنی کے وکیل اور اس کے ڈاکٹر بھائی کو بھڑکا دیا ہے۔ بھڑکایا نہیں، ذرا سی پھیٹی لگائی ہے، سیدھا کرنے کے لیے۔ ملک دراب آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ مگر پھر بھی پتر، شہر اور گاؤں کے ماحول میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہاں 10 بندے بھی مٹی تلے دبا دو تو کوئی اونچی آواز میں سا نہ بھرے گا، مگر شہر میں ایک ریڑھی چھابڑی والا بھی گڈی تھلے آ جائے تو فائلیں کھل جاتی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا ابا جی، دراب نے بے پرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ وہاں بھی یہی حال ہے، سب پیسے کے یار ہیں، نوٹ دکھاؤ اور کام نکلواؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں تھوڑا آرام کر لوں، چلتا ہوں۔ ملک ایاز کے سر ہلانے پر وہ زنانے کی طرف آ گیا۔ کیا حال چال ہیں بھائی جی؟ سائمہ ویسے تو ملک دراب کے آگے پیچھے کم ہی نظر آتی تھی۔ اس کا غصہ اور جلال سب کے قدم روک لیتا تھا، مگر آج کل وہ ایک خاص مقصد کے تحت اس سے ملنے کے چکروں میں تھی۔ ٹھیک ہوں، کیا بات ہے؟ وہ بے پرواہی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ حویلی کا کوئی ملازم بتا رہا تھا، ڈیرے میں کام کاج کے لیے آپ کو ایک لڑکی چاہیے۔ وہ خود سے بات بنا کر بولی۔ وہ جانتی تھی ایسا نہ بھی ہوا تو بھی لڑکی کے نام پر وہ خود ہی دلچسپی لینے لگے گا، اور یہی ہوا۔
ہاں، نوکرانی تو چاہیے۔ ہے کوئی تمہاری نظر میں؟ وہ برکت دھوبن نہیں ہے؟ اس کی بیٹی ہے کوثر، 2-3 دن پہلے ماں کے ساتھ آئی تھی۔ 20-21 برس کی ہے، خوب تکڑی پھرتیلی اور کام کاج کرنے والی ہے۔ آپ اسے بلوا لیں۔ اس نے جان بوجھ کر کوثر کی خصوصیات گنوائی تھی۔ ملک دوراب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ برکتیں وہی ہے نا جو سکندر کی نام نہاد ماں بنی ہوئی ہے؟ جی وہی ہے۔ سائمہ نے سوچ سمجھ کر آج کا موقع اس لیے چنا تھا کیونکہ سکندر گنے کے ٹرک لے کر شوگر مل گیا ہوا تھا اور وہیں سے اسے ملک آباد روانہ ہو جانا تھا۔ ملک ایاز نے کل ہدایت کی تھی۔ سائمہ نے خود سنا تھا اس لیے مطمئن تھی ملک آباد سے وہ 1-1.5 ہفتے بعد ہی لوٹتا۔ پھر تو اس کی بیٹی اپنی رشتہ دارنی ہی ہوئی۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا مذاقن ہنسا۔ لڑکی کا ذکر ہی اسے سر تپا نہال کر دیتا تھا۔ میں کسی کو بھیج کر بلواتا ہوں اسے۔ وہ آگے بڑھ گیا اور سائمہ جانتی تھی اب دنیا کی کوئی طاقت کوثر کو ملک دوراب کے پنجہ ہوس سے نہیں بچا سکتی۔ ملک دوراب ہر ممکن طریقے سے اسے گھیرے گا، اپنے دام میں لائے گا، پہلے سیدھی انگلیوں سے گھی نکالنے کی کوشش کرے گا، پھر کام نہ ہونے کی صورت میں طاقت کا گر آزمائے گا اور کامیاب رہے گا۔ اب سکندر کچھ بھی کر لے کوثر کو ملک دوراب سے نہیں بچا پائے گا۔ ملک دوراب جب کسی کے پیچھے لگ جائے تو پھر قبر تک اس کا تعاقب نہیں چھوڑتا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ذہانت کو داد دیتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔